الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، تمام انبیاء و مرسلین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والی تمام جاندار چیزوں کی فنا و موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، کل نفس کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان آیت نمبر 26 و 27 میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی زمین میں ہے اس کو موت کی گھاٹ اترنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ دوستو، نصیحت و عبرت موت کے بعد ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن عامر ابن جراح رضی اللہ عنہ کی وصیت میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ طاعون کی بیماری میں گرفتار ہوئے اور ملک شام میں ان کی وفات کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے مسلمان ان کو رخصت کرنے گئے، تو انہوں نے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک وصیت کرتا ہوں، اسے قبول کریں۔ اگر اس وصیت پہ عمل کریں گے تو ہمیشہ دنیاوی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی خیر و عافیت میں رہیں گے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، حج کرو، اسی طرح سے تواضع اختیار کرو، وصیت کرو، اپنے امراء کو نصیحت کرو، اور ہاں، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اگر تم میں سے کسی کو 1000 سال کی بھی عمر ملے، پھر بھی اس کا یہی حشر ہونے والا ہے جو میرے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر موت لکھ دی ہے، اسے مرنا ہی ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور آخرت کے دن کے لیے نیک توشہ جمع کرتا ہے۔ ساتھیو، ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے ان کا بھائی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مبتلا تھے، اور مرض الموت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ ان کی عیادت کرتے اور ان کی عافیت و سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے، اور وہ لوگوں کے لیے برابر وعظ و نصیحت کیا کرتے، انہی میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ لوگوں، عمل کرو، تم ابھی عمل کر سکتے ہو، قبل اس کے کہ تم عمل کے لیے تمنائیں کرو گے مگر تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ لوگوں، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے اپنی آخرت کے لیے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہیں وفات آ جائے اور تم اپنا سارا مال میراث کے لیے ترک کر دو۔ پھر انہوں نے لوگوں کو علم سیکھنے اور سکھانے کی وصیت کی، اور علم و علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ضرور علم حاصل کرو، اس لیے کہ اسے طلب کرنا عبادت ہے، اسے للہ سیکھنا خشیت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اسے تلاش کرنا جہاد ہے، نہ جاننے والوں کو سکھا دینا صدقہ ہے، اسے اپنے گھر والوں میں صرف کرنا قربت ہے۔ دوستو، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے قدوہ بنا دیتا ہے۔ طالب علم کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے ہر سوکھی و گیلی چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بڑی جانور اور بری جانور و درندے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔
اس لیے کہ علم والوں کو اندھے پن سے زندگی بخشتا ہے، آنکھوں کو تاریکی سے روشنی عطا کرتا ہے اور جسموں کو کمزوری سے قوت بخشتا ہے۔ بندہ علم کے ذریعے متقی و پرہیزگار کے درجے کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے و پرائے، عالم و جاہل، مرد و عورت اور چھوٹے و بڑے کو مرتے دیکھا ہے، تو کیا اسے دیکھ کر ہمارا دل اللہ کی اطاعت و توبہ کی طرف مائل ہوا ہے؟ کیا ہم نے اس سے متقین و شہداء اور بدبخت و گنہگار کے مقام و انجام کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے کسی کی موت سے عبرت و نصیحت لی ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ جنازہ اٹھانے والے شخص کا ایک دن جنازہ اٹھائے جانے والا ہے؟ میرے بھائیوں، قبروں کی زیارت میں ہمارے لیے دروس و عبرتیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی قبروں میں وحشت و انسیت اور عذاب و نعمت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور ان کا تازہ گوشت کیڑے مکوڑے کی غذا بن چکا ہے۔ ساتھیوں، کندھوں کے اوپر اٹھائے جانے والا جنازہ اٹھانے والوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے اور غافلین کے لیے یادگار ہے۔ اس کی بھی کل باری آنے والی ہے۔ میت اپنے ساتھ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں لے جائے گا، گرچہ وہ سونے اور چاندی کے خزانے، بے شمار روپے اور پیسے اور جانور وہ کھیتی کا مالک ہو۔ اسی طرح وہ اپنے ساتھ جاہ و منصب بھی نہیں لے جائے گا، گرچہ وہ دنیا میں اس کا مالک رہا ہو۔ اسی طرح سوال کے وقت کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا، گرچہ وہ دنیا میں بہت سے اولاد اور نوکر و چاکر کا مالک ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے سورہ سبا آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں یعنی غیر اللہ کے پجاری سے کہہ دیں گے، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور اس وقت کتنا عظیم ہولناکی ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 104 میں فرمایا، جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس میں رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گاچھ۔ جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ ان کے چہروں کو آگ جھلساتی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، موت کی خبر زندہ دلوں کو بیدار کرتی ہے۔ جب جنازہ سامنے موجود ہو اور جنازہ کسی عالم دین یا مجاہد کا ہو تو پھر کیا پوچھنا۔ ایک عالم ربانی کی موت مسلمانوں اور دین کے لیے عظیم خسارہ ہے، خاص کر ایسے وقت میں جب امت مسلمہ دشمنوں کے نرغے میں ہو۔ ایسے شدائد کے وقت علماء صادقین کی سخت ضرورت ہے جو امت کے عزائم اور ان کے عقائد کو مضبوط کرے اور دشمنوں کے مکر و فریب سے متنبہ کرے۔ دوستو، جب کفار و مشرکین اسلام اور اہل اسلام کے خلاف متحد ہوں تو ایسے وقت میں مسلمانوں کے صفوں کو درست کرنے اور ان کو آپس میں متحد و متفق رہنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، موجودہ وقت میں ہمارے وجود و عقیدے کو دشمنوں کی طرف سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے۔ ایسے وقت میں بھی غافل لوگ اگر اپنی نیند سے بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوں گے؟ چنانچہ جائے کہ ہمارے دشمنوں نے عالم اسلام پر حملہ آور ہونے اور ان کی دعوت کو جڑ سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بلند و بالا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور تمام انبیاء و مرسلین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، مسلمان کسی بھی شخص کی موت پر اس قدر مصیبت میں گرفتار نہ ہوئے جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پریشان و بے چین ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علمی فراست دیکھیے کہ وہ غمگین و نڈھال مسلمانوں اور صحابہ کرام کے پاس آئے اور آگے بڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے کہا، مسلمانوں یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، اگر ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھے، اور ان میں سب سے بڑھ کر دوست اور سب سے زیادہ نبی پر اور قرآن پر ایمان لانے والے تھے۔ اس کے باوجود ان کا تفقہ فی الدین اور ثابت قدمی دیکھیے۔ انہوں نے اپنے مختصر ایام خلافت میں بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں سب سے بڑا کام مرتدین سے جنگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شک والوں کے دلوں میں دین کو راسخ کرنا ہے، اور قرآن کریم کو جمع کرنا، اور شام و عراق میں اسلامی فتح کی ابتدا ہے۔ ساتھیوں، جنازے میں حاضرین سے متعلق چند تنبیہات و ملاحظات پیش خدمت ہیں۔ پہلی چیز، جنازہ میں شریک ہونے والے کو اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ لوگ مختلف نیتوں سے شریک ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں مذکورہ شدہ اجر اسی کو ملتا ہے جو اللہ کے وعدے پر ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان و احتساب کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ و تدفین تک ان کے ساتھ رہتا ہے، اسے 2 قیرات اجر و ثواب ملتا ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے، اور جو کوئی صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قیرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جنازے میں اسی طرح کی نیت سے شریک ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، جنازے کو اٹھاتے وقت لڑ پڑنا۔ چنانچہ حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں ایک جنازے میں حاضر ہوا تو اس پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ ابو سواد العدوی کہتے ہیں، یہ لوگ بہتر ہیں یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام آرام سے جنازے کو لے جاتے اور کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ تیسری چیز، قبرستان میں فضول باتیں کرتے ہوئے آواز بلند کرنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا، بلکہ وہ سکون و خشوع اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ یا اللہ تو فوت شدہ مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ تو ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ تو ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ
تو اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ تو دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور خوشحال فرما۔ یا اللہ یا اللہ جو لوگ اس ملک کی اور اس ملک کے لوگوں کی اور اسی طرح سے بارڈر کی حفاظت کے لیے بارڈر میں اللہ تیری خدمت انجام دے رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تو تمام مسلم حکمراں کو تیری شریعت اور سنت نبوی کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔